آئی بلیو کہ ڈسکشن تھوڑی سائڈ لائن ہو گئی ہے. دا مین تھنگ آئی وانٹیڈ ٹو آسک واز کہ اباؤٹ دا وار، آن گوئنگ وار. میں اس پہ ہسٹری پہ تھوڑا انلائٹن کرنا چاہ رہا تھا آڈینس کو کہ وائی ڈڈ حماس اٹیک اسرائیل، اور what were the conditions and what were the things that led to Hamas attacking Israel. جی وہ دراصل میں نے کہا آپ کے لوگوں کے لیے ایک تمہید باندھ دیں، کیونکہ یہ کوئی قصہ ایک دو دن کا تو ہے نہیں، یہ 1400 سال کی سٹوری ہے. لیکن مین چیز یہ ہے کہ ریسنٹ اٹیک کی ایک وجہ یہ بنی ہے کہ لاسٹ 10 to 15 ایئرز میں یہ جو اسرائیل نے وال بنائی ہے پیلسٹینینز کے لینڈ پہ، اس کی وجہ سے پیلسٹینینز کے اندر اینگر بہت زیادہ ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سے بھی جو ان کے ایک آپ کہہ لیں ایڈوائزری ججمنٹ تھی، جو ان کی ایک ججمنٹ تھی، اس میں بھی اسے غلط کہا گیا ہے. پھر اس کے بعد ایک اور بہت بڑا فیکٹر آتا ہے ریسنٹ اٹیکس کا. لاسٹ 2 ایئرز میں بہت زیادہ لینڈ گریب ہوا ہے، لاسٹ 2 ایئرز میں بہت زیادہ لینڈ گریب ہوا ہے پیلسٹینینز کا. اس میں پیلسٹینینز پہ بلٹس بھی چلی ہیں، پیلسٹینینز کی کھڑی زیتون کی فصلیں تباہ کی گئی ہیں، پیلسٹینینز کے گھر تباہ کیے گئے ہیں، سکولز تباہ کیے گئے ہیں. وہ سکولز تباہ کیے گئے ہیں، اور محمد شتایا صاحب جو فلسطینی وزیر اعظم ہے اپنی فیس بک پہ اور ٹویٹر پہ شیئر کرتے رہے ہیں، سکولز وچ آر ایکچولی فنڈیڈ بائی یورپی یونین. Yani these are not madrasa schools, these are the schools that are funded by European Union, these are the schools that are funded by Norway and Italy and other countries. تو فلسطینیوں کے اندر یہ ایک چیز تھی، the way they were seeing their land grab، اس کا جیسے انہیں موقع ملا انہوں نے فیل کیا کہ آج کل اسرائیل کی سیکورٹی شاید ہائی نہیں ہے، انہوں نے اٹیک کر دیا. مجھے جو اس چیز میں ساری چیز بہت ڈاؤٹ فل لگ رہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ جس طرح ایجپٹ کہتا ہے کہ ہم نے کہا تھا بی کیئرفل، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہم نے اسرائیل کو کہہ دیا تھا، کیونکہ بعد میں ایجپٹ کو پتہ ہے کہ اگر وار ہو جائے تو میرے اوپر ہی سارا ریفیوجی برڈن آتا ہے، میرے اوپر ہی سارا وہ جو ہے میڈیکل ایڈ پہنچانے کی ذمہ داری ہوتی ہے. ابھی بھی جو ٹرک غزہ میں جا رہے ہیں وہ تھرو ایجپٹ ہی جا رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ موجودہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کو یہ سوٹ کرتا تھا کہ ان کی کرپشن کے کیسز سے توجہ ہٹے اور یہ جو ریسنٹ کانفلکٹ ہو رہا ہے یہ ہونے دیا جائے. کیونکہ پہلے بھی بنجامن نیتن یاہو صاحب کا کئی دفعہ ایسا ہو چکا ہے کہ ان کے اوپر اگر کیس چلنے لگے، ان کی فیملی پہ اگر کیس چلنے لگے تو اسرائیل وار اوپن کر دیتا ہے، اسرائیل اٹراسٹیز انلیش کر دیتا ہے. تو مجھے یہ جو ریسنٹ کارنیج یہ ہو رہی ہے فلسطینیوں کے خلاف، اس کی یہی وجہ لگتی ہے کہ بنجامن نیتن یاہو کو یہ سوٹ کرتا تھا کہ اسے سمپتھی ملے، اسے مزید اگریشن کیری آؤٹ کرنا ملے اور وہ مزید ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا سکے. کیونکہ اگر فلسطینی اسرائیل کی عدالت میں بھی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف کبھی گئے ہیں تو ہارڈلی ان کے حق میں ججمنٹ آتی ہے. اسرائیل اور حماس کے کانفلکٹ میں دیر از اے کانسپریسی تھیوری اف یو نو اباؤٹ دیٹ، کہ وہ یہی کہتے ہیں، کافی لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل بینگ اسرائیل it has one of the strongest defenses on the planet. لیکن اس کے باوجود how come کہ Hamas has been attacking a plan for months اور اس کو اس کی خبر بھی نہیں ہوئی، وہ اندر گھسے 6 گھنٹے تک تباہی کہہ سکتے ہیں سویلینس کو جو انہوں نے ہاسٹیج بنا لیا، اور جو بھی ان کو آرمی مین ملے they attacked definitely. تو there is a conspiracy theory کہ اسرائیل let this attack to be، جان بوجھ کے ہونے دیا so that they can could acts of transgression against Palestinians. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی جس طرح میں نے کہا نا کہ بنجامن نیتن یاہو کے اوپر کرپشن کے الزام کنسسٹنٹلی لگتے ہیں جو موجودہ اسرائیلی وزیر اعظم ہیں، اور بنجامن نیتن یاہو کی تھوڑی سی سائیکی بھی سمجھنی ضروری ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہی از دا فرسٹ اسرائیلی پرائم منسٹر who was actually born in Israel. باقی جو پرائم منسٹرز ہیں وہ اسرائیل کے لیے کچھ درد اس سینس میں رکھتے تھے. لوگ کہتے ہیں کہ وہ 5 days 6 days 2 weeks کے اندر وار کو اینڈ کر دیتے تھے کہ unnecessary suffering اسرائیلی پیپل کی نہ ہو، کیونکہ وہ لوگ یورپ میں ڈائسپورا میں مختلف جگہوں پہ رہے ہوئے تھے، تو انہوں نے بہت محنت کر کے ایک مقام جو ہے اپنے لیے اچیو کیا تھا. بنجامن نیتن یاہو کا یہ ہے کہ بنجامن نیتن یاہو نے ایک طرح سے کمفرٹ زون میں آنکھ کھولی ہے جو موجودہ اسرائیلی پرائم منسٹر ہے. تو جس طرح میں نے آپ کو کہا ہے کہ ایجپشین انٹیلیجنس کا یہ کہنا ہے کہ جی ہم نے تو انفارم کر دیا تھا کہ واچ آؤٹ، کچھ ہو گیا تو پھر ہمیں ہی بوجھ اٹھانا پڑتا ہے.
تو ڈیفینیٹلی اسرائیل کو یہ سوٹ کرتا تھا ایک طرح سے کہ اسے کوئی نہ کوئی سمپتی کا موقع ملے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کنسسٹنٹلی پرووک کریں. آپ نے کتنی دفعہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ ایک چھوٹا سا بچہ ٹینک کو پتھر مار رہا ہے, بھائی آپ اس کا پورا نیبرہڈ بلڈوز کر رہے ہو. ایک چھوٹا سا بچہ ایک اسرائیلی فوجی کو جس کے ایک ہاتھ میں گن ہے اور ایک میں پوری شیلڈ ہے, اسے پتھر مار رہا ہے. وہ کیوں مار رہا ہے بھائی؟ آپ نے اس کا بھائی مار دیا جو اپنے ہی کھیتوں میں کام کر رہا تھا, آپ نے اس کی بہن مار دی جو اپنے ہی گھر میں کپڑے ٹانگ رہی تھی. آپ نے ہیٹریڈ جو ہے وہ ایک پوری نسل میں کریٹ کیا. اور میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گا جو ٹک ٹاک پہ بھی بہت وائرل ہوئی ہے, وہ کیونکہ عربی میں ہے تو میں اس کو اردو میں ترجمہ کر رہا ہوں. وہ عربی کلپ ہے کہ جو موجودہ ایجپشن پریزیڈنٹ ہیں یہ عبد الفتح السیسی, انہوں نے اینتھنی بلنکن صاحب جو امریکن فارن سیکرٹری, انہوں نے ایک بات کہی ہے کہ دیکھیں میں تو ایک ایسے محلے میں رہتا تھا جہاں ایک سائڈ پہ یہودی رہتے تھے اور ایک سائڈ پہ کرسچن رہتے تھے, اور مجھے نہ کبھی اپنے یہودی پڑوسیوں سے نفرت تھی نہ کرسچن پڑوسیوں سے نفرت تھی. اور اسی طرح جارڈن میں ہزاروں لاکھوں یہودی رہتے رہے. یورپ میں کئی جگہ پہ ایسا ہے کہ ایک گھر میں مسلمان رہتے ہیں تو دوسرے میں یہودی رہتے ہیں اینڈ دے آر فرینڈس. آپ جب اس طرح ہیٹریڈ, ایک ماس جینوسائیڈ, ایک ایتھنک کلینزنگ کرتے ہیں ایک کمیونٹی کی, تو پھر اس کی وجہ سے کمیونٹیز کے درمیان رفٹ آ جاتی ہے, ان نوئنگلی ان ولنگلی ایک رفٹ آ جاتی ہے. اور اس کانفلکٹ کو فل فور سٹاپ ہونا چاہیے. اسرائیل پہ سینکشنز لگنی چاہیے کہ اسرائیل کو اب مزید ملٹری ایڈ نہ ملے. اسرائیل کے جو لیڈرز ہیں ان کے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ٹرائلز ہونے چاہیے, اور جو ہیومینیٹیرین سفرنگ ہے اس پہ جب پنشمنٹس ہوں گی تب الٹیمیٹلی اسرائیل جو ہے وہ اپنا اگریشن روکے گا پیلسٹینینز پہ.